اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بلائی ہو، صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو، عزت و راحت ہو، اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج کل ہر بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے۔ مہنگائی نے ہر بندے کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ تو سامعین، ایسی صورت میں آپ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی فریاد کو پیش کریں۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کے گھر سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ سامعین، آج میں جو مبارک عمل، جو مبارک وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ وظیفہ تو بہت آسان ہے، لیکن یہ وظیفہ طاقت کے طور پر بہت بڑا ہے۔ اگر آپ کا پہلے سے کاروبار جاری ہے تو آپ تب بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں تاکہ اس میں مزید ترقی ہو، اور اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو بھی آپ کریں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے گھر سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی روزگار مل جائے گا، آپ کی رزق کی ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ چینل پر نئے آنے والے تمام سامعین سے گزارش ہے، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، یہ وظیفہ بڑے ہی مبارک اور بابرکت الفاظ کا ہے، بہت ہی آسان سے کلمات ہیں۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ ان کلمات کی بدولت اللہ رب العزت ساری مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے اور وزن میں بھاری ہیں اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ایک اور جگہ پر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساتوں زمین و آسمان کو اکٹھا کیا جائے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو بھی اکٹھا کر لیا جائے اور ترازو کے ایک پلڑے میں ان سب چیزوں کو رکھ دیا جائے اور پھر ترازو کے دوسرے پلڑے میں ان کلمات کو رکھ دیا جائے، جس پلڑے میں یہ الفاظ ہوں گے وہ پلڑا باری ہوگا۔ تو سامعین، آپ ذرا خود سوچیں کہ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں جو اللہ رب العزت کو اتنے زیادہ محبوب ہیں، اور یہ زبان پر بہت زیادہ ہلکے اور وزن میں بھاری ہیں۔ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ان کلمات کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، وظیفہ کرنے کا طریقہ کار آپ اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں تو سامعین، آپ نے 100 مرتبہ ان الفاظ کو صبح اور 100 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو نماز فجر ادا کرنے کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں، یا پھر طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ نماز ظہر سے پہلے یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن پیارے سامعین، جب آپ نے ان کلمات کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو ان کے اول آخر آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ویسے تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں
تو اس وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور کوشش کریں کہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ ان کلمات کو پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے رات کو جب آپ نماز مغرب ادا کر لیں، نماز مغرب ادا کرنے کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ ان کلمات کو پڑھ لیا کریں۔ جب آپ یہ امبال یہ وظیفہ کر لیا کریں تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار یہ وظیفہ یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے میرے مالک میرے گھر سے رزق کی تنگ دستی کو دور کر دے، میرے گھر سے پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ چاہیں تو اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں جب آپ کے گھر سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے اور آپ کو لگے کہ آپ کے حالات بہتر ہو گئے ہیں تو آپ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کلمات کو فجر کے ٹائم یا پھر رات کو نہیں کر سکتے تو پورے دن میں آپ کسی بھی وقت 100 مرتبہ ان کلمات کی یہ تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں، یعنی کہ پورے رات اور دن میں جب آپ کا جی چاہے جب آپ کو ٹائم ملے تب آپ نے ایک تسبیح کے برابر یعنی کہ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ سامعین، جیسے جیسے آپ ان کلمات کا یہ وظیفہ کرتے جائیں گے چند ہی دنوں میں آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے گھر کے حالات بھی بہتر ہوں گے، گھر سے رزق کی تنگی بھی ختم ہو جائے گی، اللہ رب العزت رزق کا کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا کر دے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کا کاروبار اتنی ترقی پہ جائے گا کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں بات ایک ہی ہے جو میں ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ عمل کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، جتنا آپ کا یقین پختہ ہوگا اتنا ہی جلدی آپ کو اس عمل کا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ بے یقینی کے ساتھ اس وظیفے اس عمل کو پڑھتے ہیں کہ چلو عمل کر کے دیکھتے ہیں، اگر فائدہ ہوا تو پڑھتے رہیں گے، اگر فائدہ نہ ہوا تو چھوڑ دیں گے، تو پھر آپ کو اس عمل اس وظیفے کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے یہ یقین رکھنا ہے کہ میں اس عمل اس وظیفے کو پڑھنے لگا ہوں، اللہ رب العزت نے میرا کام کر دیا، میرے گھر سے رزق کی تنگی کو ختم کر دیا۔ آپ نے یہ تصور رکھنا ہے، اگر آپ اس ارادے اور اس یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کے گھر سے رزق کی ہر طرح کی تنگی ختم ہو جائے گی، اور یہ جو بہت بڑی پریشانی ہے یہ آپ کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو یہ وظیفہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔